ناصلوان اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں، اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں، جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں، جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں، ہے یاد ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں، پڑی ہے سر پہ مصیبت تو آؤ مجلس میں، غموں کے ماروں کو مجلس میں چین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جسے حسین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جسے حسین ملتا ہے، اسلام دشت بلا کو وہ طور آتا ہے، اسلام دستے بلا کو وہ طور آتا ہے، حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے، حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے، خدا سے ملنا ہو تم کو کرب بلا جاؤ، خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے، خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے۔ اس قدر صاحب اس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، اس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، اس بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے، اس بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے، کر کے اقرار بلائے جو مکر جائے جیشان، اسے منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے، اسے منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ نعرے سلوات۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، اور لگ جائیں گے سب آج تیرے ہوش ٹھکانے، بولوں گی تو آئے گی سزا قہر جلی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ممبر پہ علی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ممبر پہ علی ہے۔ اے کلمہ گو بتا کے ہوا کا تاج کون، اے کلمہ گو بتا کے ہوا کا تاج کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون، اور مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون، اور قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہیں اجالا نہیں ملا، اور فرش زمین پہ بولنے والے بہت ملے، نو کے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا، نو کے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا۔ ایک نعرہ صلوات۔ چار میں سے ملاحظہ فرمائیں۔ کڑوا ہو پھل تو تھوک دیا کرتے ہیں اسے، کڑوا ہو پھل تو تھوک دیا کرتے ہیں اسے، جیسا ہو تخم ویسے ہی فصلیں تو ہوں گی نا، کڑوا ہو پھل تو تھوک دیا کرتے ہیں اسے، جیسا ہو تخم ویسے ہی فصلیں تو ہوں گی نا، اور تجھ کو غم حسین نہیں کوئی غم نہیں، آخرہ مصرع ملاحظہ فرمائے، تجھ کو غم حسین نہیں کوئی غم نہیں، ظاہر ہے کوفیوں کی بھی نسلیں تو ہوں گی نا، ظاہر ہے کوفیوں کی بھی نسلیں تو ہوں گی نا۔ نعرہ صلوات۔
فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات محمد. اس آیت مبارکہ کی ضمن میں گفتگو ہوتی رہی اور یہاں تک کہ آج ماہ محرم کی 7ویں تاریخ بھی ختم ہو گئی. بہت جلد یہ دن آئے اور ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ہم نے ان دنوں کو بھی اللہ کے رسول سے لیا ہے اور اس عمل کو بھی اللہ کے رسول سے لیا ہے، اس لیے کہ امر پروردگار ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو. لہٰذا ہم اپنی زندگی کی ہر شے کو اللہ کے رسول سے ہی لیں گے. اور جہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ عمل جو ہم آپ انجام دے رہے ہیں غم امام حسین علیہ السلام کی شکل میں، یہ غم بھی امام حسین کی ولادت سے پہلے اور امام حسین کی ولادت کے بعد اگر کسی نے منایا تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. آپ ذاکرین سے اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جب شہزادی فاطمہ کو اللہ نے حسین جیسا حسین بیٹا عطا فرمایا اور شہزادی نے اپنے بابا کی آغوش میں اپنے بیٹے کو دیا تو اللہ کے رسول رونے لگے. بیٹی نے باپ سے پوچھا، ان موقعوں پہ عموماً خوشی مناتا ہے انسان، بابا وجہ کیا ہے کہ آپ میرے بچے کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس بچے پہ گزرنے والے ہر واقعے کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ تیرا یہ بیٹا میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے. اس واقعے کو تفصیل سے علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں اور آپ نے مسلسل سنا ہے. اور ایک واقعہ اور ہے جسے علماء اسلام نے تحریر فرمایا ہے، خود امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، لہذا اگر کمرے میں کوئی نہ ہو، حجرے میں کوئی نہ ہو تو بہتر ہے. اطاعت گزار خاتون جس کی تعریف خود اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، جن کے خیر پہ ہونے کی دلیل اللہ کے رسول نے دی ہے اور جن کو ہر مسلمان عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور قرآن کے لہجے میں اگر دیکھیں تو جو مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ماں ہے، اور ماں بہرحال قابل احترام ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. اللہ کے رسول کی اطاعت کیا اور فوراً حجرے سے باہر آ گئی. اللہ کے رسول حجرے میں تشریف فرما ہے. شہزادی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت جب حسنین خصوصاً امام حسین کافی چھوٹے چھوٹے تھے. اس زمانے کا واقعہ ہے کہ امام حسین آئے اور چاہا کہ حجرے میں داخل ہو جائے.
چونکہ اللہ کے رسول کی مرضی یہ تھی کہ میں تنہا رہوں، آرام کروں، کوئی آنے نہ پائے، اس لیے اللہ کے رسول نے مجھے محافظ کی حیثیت سے وہاں بٹھایا تھا ایک زاویے سے۔ میں نے بچے کو بہت روکا، لیکن بچہ چھوٹا تھا، نہیں مانا۔ میں نے بہانے کیے، لیکن اس بہانے کے باوجود بچہ نہیں رکا، یعنی امام حسین نہیں رکے اور حجرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میں حجرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ حسین اللہ کے رسول کے سینے پہ سوار ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں کچھ ہے جسے اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں میں لے کے بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور وہ کیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے یہ خاک مجھے دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرا یہ بچہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ اسی زمین کی خاک ہے جسے خاک ارض بلا کہتے ہیں۔ اے ام سلمہ، تم اس خاک کو رکھ لو شیشی میں حفاظت سے، اور یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک تفصیلی گفتگو ہے اور روایت ہے کافی بڑی جسے امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس روایت سے میں فقط اتنا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں اور امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کا عمل اور زوجہ رسول کا عمل حجت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کو اگر دیکھیں گے تو رسول پاک کا ہر عمل نمونہ عمل ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کا عمل ہے تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں اور اسے ہمیں لینا ہے۔ نہ جانے کتنی آیات ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، اور حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ رسول کی بیویاں اگر کسی چیز کو بیان کریں تو وہ چیز قابل عمل ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ شہزادی ام سلمہ کی روایت کی بنیاد پہ اللہ کے رسول اس انداز میں روئے کہ آواز کمرے سے باہر تک آئی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ابھی تو اللہ کے رسول کا نواسہ حسین شہید نہیں ہوا، ابھی تو بچہ ہے، اور یہ خاک جس خاک کو اللہ کے رسول نے اپنی شریک حیات کو دیا ہے اور فرمایا اسے شیشی میں حفاظت سے رکھ لو، جب خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس خاک پہ ابھی آقا حسین کا خون نہیں گرا، نہ امام حسین ابھی کربلا میں شہید ہوئے، نہ ابھی یہ خاک شفا بنی، اس لیے کہ حسین عالی مقام کا خون ابھی گرا نہیں، آپ ابھی اس پہ شہید نہیں ہوئے۔ کبھی آپ نے مسلمانوں نے، ہمارے بھائیوں نے سوچا کہ جو امام حسین کی شہادت سے پہلے اتنی مقدس خاک ہو کہ اللہ کا حبیب اپنی شریک حیات کو تاکید فرمائے کہ اسے حفاظت سے رکھ لو، جو خاک کربلا اتنی مقدس واقع کربلا کے وجود سے پہلے ہو، شہادت امام حسین سے پہلے ہو، وہ بعد شہادت امام حسین کتنی مقدس ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو حسین ابھی شہید نہیں ہوا اس حسین پہ اللہ کے رسول اشک بہا رہا ہے، تو پھر حسین کی شہادت پہ اگر اشک مسلمان بہائے تو کیا یہ جائز نہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں؟ کیا یہ سیرت النبی اور سنت النبی نہیں؟ غور کرو، اسلام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام احساسات کا نام ہے۔ سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ ہر مذہب اور مسلک کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے، غور کرے
کہ جو کربلا شہادت امام حسین سے پہلے اتنی مقدس ہے، وہ شہادت امام حسین کے بعد کتنی مقدس ہوگی، کتنی عظیم ہوگی، اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ مسلمانوں، ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول کے عمل جیسا ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی بولیں، سوچ کے بولیں کہ اللہ کا رسول اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ جن کے نام پہ ہم آپ جمع ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے رسول نے مسلمان کی ایک صفت بیان کی ہے جسے میں نے پچھلی مجلسوں میں بیان کیا، المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ جب اللہ کے رسول لوگوں کے لیے برداشت نہیں کرتا کہ عام لوگ، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مشرک ہوں، ان کو تکلیف پہنچے کسی مسلمان کے ہاتھوں، تو کیسے اللہ کا رسول برداشت کرے گا کہ ایک مسلمان اللہ کے رسول کے گھر کو ویران کر دے؟ حق نہیں پہنچتا مسلمانوں کو، لیکن ایسا مسلمانوں نے کیا۔ ایک چیز کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، جانا اپنی کتابوں میں غور و فکر کرنا، دیکھنا، اگر میری بات سچ ہو تو میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور اگر غلط ہو تو میرے اوپر لعنت بھیجیے گا، آپ کو اختیار ہے۔ یہودی، عیسائی، مشرک، یہ تین ایسے گروہ ہیں قرآن کریم اور حدیث پاک میں جن کی مذمت ہوئی ہے، اور یہ سب ایک خاص صفت کے مالک ہیں۔ وہ ایسی بری صفتیں ہیں جن کی بنیاد پہ رحمت للعالمین کو ان پہ لعنت بھیجنی پڑی۔ اب آپ احساس کریں، جس نبی نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اگر اس نبی کی نگاہ میں کوئی ملعون ہے، کوئی قابل لعنت ہے، تو وہ کیسا ہوگا؟ یہودیوں کی تاریخ پڑھیے، عیسائیوں کی تاریخ پڑھیے، اور مشرکوں کی تاریخ پڑھیے، اور پڑھیے کہ وہ کون سی شے ہے جس کی بنیاد پہ مشرک کی مذمت کی گئی، یہودی کی مذمت کی گئی، اور عیسائی کی مذمت کی گئی۔ اور وہ تمام برائیاں جو ان تین لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس تین گروہ کے اندر پائی جاتی ہے، یہودی، عیسائی اور مشرکین، ان کو آپ جمع کیجیے، اور جمع کرنے کے بعد جو منافق ہے اس کے اندر پائی جانے والی ان سبھی بری صفتوں کو دیکھیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ بہت دقیق گفتگو ہے، اسی لیے بہت سنجیدگی سے اور بہت آہستہ آہستہ باتیں کرنا پسند کرتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور ہمارے اور آپ کی سمجھ میں چیز آ جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ برائیاں جو فردن فردن گروہ یہود و نصارہ و مشرکین کو قابل لعنت و ملامت بناتی ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ وہ برائیاں جو افراد میں الگ الگ پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے اندر الگ، عیسائیوں کے اندر الگ، مشرکین کے اندر الگ، وہ تمام برائیاں جب کسی ایک مقام پہ آ کے ٹھہر جاتی ہیں تو اسے منافق کہتے ہیں۔ لہذا آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہود و نصارہ و مشرکین نہیں، بلکہ مسلمان ہیں جو منافق ہیں۔ تحقیق کر لیجئے، اگر میری بات کڑوی لگے تو اسے کڑوی دوا سمجھ کے ہضم کر لیجئے، سچ ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، میں نے ابتدائی مجلس میں کہہ دیا تھا، میں ایک حکیم کے مانند حکمت کی باتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن حکیم، خدا حکیم، رسول حکیم، حکمت کے تقاضے یہ ہیں کہ حکمت سے فعل خالی نہ ہو،
ہم بیماریوں سے نفرت کرتے ہیں. اگر مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کرتی ہے تو اس بیماری کا حساب کرنا پڑے گا، اس بیماری کو دیکھنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے قوم قبیلے کو، اپنے ساتھیوں کو ایسی بیماریوں سے بچانا پڑے گا. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. یہ اسلام کا حکم ہے کہ برائیوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کی بھی بچاؤ. مسلمان صحیح معنوں میں وہ اجر پا جائے گا جو برائیوں سے خود بچا لے، لیکن اس کو خدا شفاعت کی صلاحیت نہیں عطا فرمائے گا، وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. وہی مسلمان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد شفاعت کرے گا جو خود برائی سے بچتا ہے اور دوسروں کو برائی سے بچاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ خود برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی سے بچے. صلوات بر محمد و علی. مجلس امام علی مقام ہے، بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آئیے. امام رضا کی ایک روایت ہے جو آج ہی نگاہوں سے گزری، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان اس فرش ازا کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھ لے تو اس سے اٹھنے کی ہمت نہیں کرے گا، اس سے اٹھ کے اپنے گھر جانے کو پسند نہیں کرے گا. یہ ہے فرش ازا کا مقام. یہ فرش ازا ہنسنے، مسکرانے، بولنے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ٹھٹھے لگانے، کھیلنے اور کھلانے کے لیے نہیں ہے. یہ فرش ازا اس لیے کہ متانت اور سنجیدگی کے ساتھ یہاں بیٹھو، غور و فکر کرو، اور جو عالم بیان کرتا ہے اسے قرآن اور حدیث سے ملاؤ. اگر صحیح ہے تو قبول کر لو، غلط ہے تو رد کر دو. یہ ہے فرش ازا کا مفہوم. اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو ایسا مسلمان دیکھنا پسند کیا جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا محفوظ رہے. ایک طولانی واقعہ ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول شہر سے باہر نکلے، دیکھا ایک انسان ہے جو پانی بھر کے اپنے جانوروں کو پلا رہا ہے. اللہ کے رسول اس کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کیا تجھے مدد چاہیے؟ کہا ہاں مدد چاہیے، لیکن ایک شرط پہ. کہا کیا ہے؟ کہا ایک ڈول پانی کے بدلے 3 خرمے دوں گا. اللہ کے رسول تو فری میں سیوا کرنے کے لیے آئے تھے. اس نے کہا ایک ڈول کے بدلے 3 خرمے. اس زمانے میں پانی نکالنا کنویں سے بہت دشوار کام تھا. اللہ کے رسول نے کہا منظور ہے. ایک ڈول نکالا، اس نے 3 خرمے پکڑائے، اور اس طرح اللہ کے رسول نے 8 ڈول پانی نکالے. اور جب 8 ڈول پانی نکال لیے تو ڈول اس میں ٹوٹ کے گر گیا. یہ جو مالک تھا جانوروں کا، جو ڈول کا مالک تھا، اس کو غصہ آ گیا اور اللہ کے رسول کے رخسار پہ ایک تماچا مار دیا. یہ مسلمان نہیں ہے، ذہن میں. مسلمانوں کو دیکھیے، تینوں صفتیں جو دشمنان خدا کی ہیں وہ اس مسلمان کے اندر اور اسے منافق بنا رہی ہیں. اور ایک کافر ہے جو اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول کے رخسار پہ تماچا مار دیا. اللہ کے رسول نے اسے کچھ نہیں کہا. اپنے ہاتھ کو بڑھایا، کنویں کے اندر یوں کیا اور ڈول کو نکالا، اس کے حوالے کیا اور چل دیا. ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اپنی غلطی پہ نادم ہوا، اور اس حد تک نادم ہوا کہ اپنے خنجر کو نکالا اور اپنے اس ہاتھ کو جس ہاتھ سے اللہ کے رسول کے رخسار پہ مارا تھا قلم کر دیا، قطع کر دیا، کاٹ دیا. اب ایسی حالت میں کہ انسان اپنے ہاتھ کو کاٹ دے کیا کیفیت ہوگی؟ جیسے ہی ہاتھ کو کاٹا فوراً گرا اور غش میں آ گیا. ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کا ہاتھ جدا ہے اور یہ حالت ہے.
فوراً ان لوگوں نے اسے اٹھایا اور چہرے پہ پانی وغیرہ مارا. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا. اسے پوچھا یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ, اس نے کیوں ایسا کس نے کیا اور کیوں کیا؟ کہا اس نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ اس ہاتھ نے خطا کی ہے. اللہ کے رسول یہاں آئے تھے اور ایسا ایسا واقعہ ہوا, میں نے اس ہاتھ سے اللہ کے رسول کو مار دیا. میں پسند نہیں کرتا کہ وہ ہاتھ جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے وہ ہاتھ سلامت رہے, اس لیے میں نے ہاتھ کو کاٹ دیا. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹنے والا کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور لے کے اس طرف چلتا ہے جہاں اللہ کا رسول ہے. راستے میں جناب سلمان فارسی ملتے ہیں. جناب سلمان فارسی اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں, ماجرا پوچھتے ہیں. اس نے واقعہ بتایا. اللہ کے رسول جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف فرما تھے. امام حسن اور امام حسین زانو پہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے پاس جناب سلمان فارسی آئے, اجازت طلب کی اور فرمایا اللہ کے رسول وہ شخص آیا ہے جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا, تڑپ گئے. انسان ہے, محبت انسانوں سے کرتے ہیں, اسی لیے آئے ہیں کہ دنیا کو راہ راست پہ لگائیں. آج کے لوگ اللہ کے رسول کو نہیں سمجھ سکتے, جو انسانوں کو قتل کر کے لذت لیتے ہیں, جو انسانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں, جو انسانوں کو سروں میں گولیاں مار کے مسکراتے ہیں, نہیں سمجھ پائیں گے اللہ کے رسول کو. ان کی تینت, ان کی فطرت اللہ کے رسول کی تینت اور فطرت اور عادت سے جدا ہے. اللہ کے رسول تڑپ گئے. ایک غیر مسلمان کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھا, وہ بھی اپنے سے اس نے کاٹا تھا, تڑپ گئے. ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول میں پسند نہیں کرتا کہ میرے جسم میں وہ ہاتھ ہو کہ جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو اسلام کو قبول کرے گا؟ کہا اسلام کو قبول تو کروں گا لیکن معجزہ دکھائیے. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیجئے. اللہ کے رسول نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو لیا, ہاتھ سے لگایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی اور پھر اپنے ہاتھ کو اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کے اوپر پھیر دیا. اس انسان کا ہاتھ صحیح و سالم ہو گیا. اس نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا. یہ ہے کردار محمد مصطفیٰ. کسی کو اذیت اپنی تاریخ میں, کسی کو نقصان اپنی تاریخ میں رسول نے نہیں پہنچایا. انسان نے خود کو تکلیف پہنچائی اس لیے کہ اس نے رسول کے ساتھ گستاخی کی. اس اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن اور عطرت جیسی عظیم ہستی دی ہے. آج ہم نے قرآن کو الماریوں پہ رکھ دیا اور عطرت کو فراموش کر دیا ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن کی کیا حالت ہے, کیا کیفیت ہے. جس قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کے اللہ کا رسول کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ رہا ہے, وہ پورا قرآن ہمارے گھروں کے اندر ہے اور ہم مصیبت میں. کبھی سوچا, غور کیا کہ ایک قرآن کریم کی آیت جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, اللہ کا رسول پڑھنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیتا ہے, اور ہم کل قرآن رکھنے کے بعد مصیبتوں میں گرفتار ہیں, پریشانیوں میں گرفتار ہیں, رنج و محن میں گرفتار ہیں, اس سے شکستہ ہیں, دل ہمارا ٹوٹا ہوا ہے. کہاں ایک آیت, کہاں کل قرآن. اس انداز میں ہم نے اور آپ نے قرآن کو نہیں لیا جس انداز میں اللہ کے رسول نے دیا ہے. آج ہم قرآن کو بھول گئے ہیں. جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو بہار قرآن کا مہینہ, پھر اس کے بعد 11 مہینہ ہم کیا کرتے ہیں. جب محرم آتا ہے 2 مہینہ 8 دن عزاداری ہے امام حسین, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی ہے, ادبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیتی والقرآن. اے مسلمانوں دیکھو, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو مؤدب کرو میری محبت کے لیے, قرآن کے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے. یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے
کہ اللہ کے رسول سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں اور اہل بیت رسول سے محبت کریں. لیکن آج ہمارے درمیان یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. آج جس کے نام پہ ہم جمع ہوئے ہیں ان دونوں کو خطرہ ہے میدان کربلا میں، اور ان دونوں کی حفاظت اگر کسی ذات نے کی ہے تو یہ اہل بیت رسول ہیں. پوری زندگی آپ اہل بیت رسول کی دیکھ لیجئے، قرآن اور اہل بیت کی حفاظت میں گزر جائے گی. ہر لمحے قرآن و اہل بیت کی حفاظت کرتے ہوئے یہ نظر آئیں گے. خصوصاً وہ امام جس امام کے بچے کی آج شہادت منانے آئے، جس کا غم منانے آئے، امام حسن. امام حسن کوئی معمولی ذات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے. قرآن پاک میں ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے. ان کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض کفر ہے، شرک ہے، نفاق. وہ انسان گویا جنت نہیں سونگ سکتا جس کے دل کے اندر امام حسن کی محبت نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ امام حسن کے اندر انبیاء کے اوصاف اور شاہوں کی دبدبے پائے جاتے تھے. امام حسن جب دروازے بیٹھ جایا کرتے تھے کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے سے گزرے. اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے سامنے کرسی لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے تو لوگ ادھر سے آنا جانا چھوڑ دیا کرتے تھے. امام حسن نے پوچھا ایسا کیوں؟ مولا آپ کا دبدبا ہے جس کی بنیاد پہ کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ سامنے سے گزرے. امام حسن جب حج کے لیے گزرتے تھے اور پاپیادہ جایا کرتے تو رئیس سے رئیس انسان جب امام حسن کے قریب آیا کرتا تھا، جاؤ حشم کا مالک انسان جب امام حسن کو دیکھا کرتا تھا تو اس میں جرت نہیں رہتی تھی کہ گھوڑے پہ سوار رہے اپنے گھوڑے سے اتر جایا کرتا تھا. اصحاب پیغمبر جب امام حسن کو دیکھا کرتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے، امام حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، پیار کرتے تھے. اگر کسی صحابی نے پوچھ لیا یہ کیا کرتے ہو، جواب دیتے تھے میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے رسول پاک نے حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پیار کیا. جس سے اللہ کے رسول محبت کرے میں بھلا اس سے محبت کیسے نہ کروں. یہ ہے امام حسن کی شان، یہ ہے امام حسن کا مرتبہ، یہ ہے امام حسن کی عظمت. اپنے پرائے سب نے مانا. خود اللہ کے رسول نے امام حسن علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ صورت اور سیرت میں تو میری شبیہ ہے. امام حسن اس ذات مقدس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی شبیہ ہے. اور امام حسن نے میدان کربلا میں اپنا وصی بنا کے جس بچے کو بھیجا ہے اسے قاسم بن حسن کہتے ہیں. مولا کے چاہنے والوں، مولا کے عزاداروں، امام حسن کی عظمت کو پیش نظر رکھیں اور اس کے بعد احساس کریں کہ ایسا عظیم امام اگر کسی کو اپنا وصی بنائے تو اس کی شان کیا ہوگی. ایک تعویذ بازو پہ باندھ دیا تھا میرے لال. جب دیکھنا کہ چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اور اب کوئی راہ نجات نہیں ہے تب اس تعویذ کو کھولنا. روایت کہتی ہے کہ اس تعویذ سے پہلے اس بچے نے کئی مرتبہ جا کے امام سے اجازت مانگی، پے در پے اجازت مانگی، اپنی ماں کو لے کے آئے مگر کسی نہ کسی بہانے سے امام نے واپس کر دیا. شہزادی زینب کو لے کے آئے پھر بھی امام نے واپس کر دیا. میرے بھائی کی نشانی ہے. میں اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں کیسے ملتے ہوئے دیکھوں. جب نا امید ہو گیا بچہ، حتیٰ کہ حضرت عباس بھی اجازت نہ دلا سکے، زینب اولیاء مقام بھی اجازت نہ دلا سکی. اتنا چہیتا بچہ امام حسین کی نگاہوں میں نا امید ہو کے سر کو جھکا کے بیٹھا کہ دفتن احساس ہوا بابا نے کہا تھا جب مصیبتوں میں گر جانا تو بازو میں بندھی ہوئی تعویذ کو کھول لینا. تعویذ کو کھولا، عبارت تعویذ کو پڑھا، مختلف طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے لال جب تم اس تعویذ کو کھولو گے تو نرغے آدھا میں گھرے ہو گے.
اے میرے لال دیکھو میں تو نہیں رہوں گا، میرے طرف سے میرے بھائی حسین پہ قربان ہو جانا، اپنی جان کی حفاظت نہ کرنا، خود کو نہ بچانا، میرے لال میرے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کرنا۔ اور قاسم دیکھو جب چچا تمہیں اجازت نہ دیں تو پیدر پہ اجازت مانگنا، بار بار اجازت مانگنا، تاکہ وہ مجبور ہو کے اجازت دے دے۔ جناب قاسم جو ابھی تک جھکائے ہوئے سر امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، مسکراتے ہوئے آتے ہیں، میدان کربلا اور مسکراہٹ کا تصور، لیکن اب تو دل کی تمنا پورے ہونے والی ہے۔ اب قاسم جو چاہ رہے تھے، جو ماں نے تمام شب تلقین کیا تھا، اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ماں نے یہی تو کہا تھا میرے لال کل شہادت کی باری ہے، قدم پیچھے نہ ہٹانا، میں نے بڑے ارمانوں سے تجھے پالا ہے۔ امام علی مقام کے پاس آئے، میرے آقا میرے سید و سردار میرے چچا بابا کی امانت ہے۔ امام نے لیا، مقاتل میں ملتا ہے، بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ امام حسین نے جناب قاسم کو پکڑا، خیمے کی طرف بڑھے، جناب عباس اور رون کو بلایا، جناب زینب کو بلایا اور کہا میری بیٹی فاطمہ کبریٰ کو لے کے آؤ۔ جب فاطمہ کبریٰ آئی تو امام حسین نے فرمایا بیٹا یہ تیرے بابا کی وصیت تھی کہ تو مجھ پہ جان قربان کر دے، یہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں تیرا عقد اپنی بیٹی سے کر دوں۔ ایسے پراشوب ماحول میں، ایسی مصیبت کے ماحول میں ایک روایت کی بنیاد پہ شادی ہوئی۔ علماء اہل سنت نے اسے کثرت سے لکھا ہے، بعض نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہاں مہندی نہیں تھی، سادگی سے شادی بس اسی حد تک ملتی ہے کہ روایتوں میں ہے۔ شادی انجام پائی، امام حسین جناب عباس جناب اون خیمے سے نکلے، جناب زینب ہیں اور جناب قاسم کی ماں ہیں اور جناب فاطمہ کبریٰ ہیں۔ جناب قاسم چلنے لگے، شہزادی نے آگے بڑھ کے آواز دی جا تو رہے ہو لیکن مقتل میں کیسے پہچانیں گے کہ میرے سر کا تاج کون ہے، میرا شوہر کون ہے؟ پیچھے آئے، مڑ کے دیکھا، آستین کو پھاڑا، حوالے کر دیا، مجھے یقین ہے کہ میری لاش کو تم پہچان نہ سکو گی، اس کپڑے کو امانت بنا کے رکھ لینا۔ ماں کو خدا حافظ کہا، پھوپھی کو خدا حافظ کہا، شیری کو حیات کو خدا حافظ کہا، لیکن مقتل کہتا ہے کہ ایک ہاتھ پھوپھی کے ہاتھ میں دیا اپنی شرع کے حیات کا، ایک ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دیا۔ مادر گرامی اپنی بہو کا خیال رکھنا، پھوپھی میری امانت کا خیال رکھیے گا۔ روایتیں ہیں، اس بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں۔ جناب قاسم کو اجازت ملی، امام نے جناب قاسم کو روکا، صندوق سے وہ امامہ نکالا جو امام حسن پہنا کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ شبیہ امام حسن بنا کے امام حسین جناب قاسم کو بھیجتے ہیں۔ دستور عرب یہ تھا کہ جب کوئی یتیم بچہ آیا کرتا تھا تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جایا کرتا تھا تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ آنے والا یتیم ہے، اس پہ رحم کرنا۔ جناب قاسم کو امام حسین نے یتیم بنا کے بھیجا لیکن کسی نے رحم نہ کھایا۔ جناب قاسم علی مرتضیٰ کی طرح جنگ کرتے رہے، دشمن بھاگتے رہے، کسی میں جرت نہ ہوئی، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک مرتبہ نرغے آداب گھر گئے۔ میرے مولا نے جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب بچ نہیں سکتے، تو چاہا خیمے کی طرف گھوڑے کو موڑے، لیکن چاروں طرف سے تیر و تلوار کرتے تو کیا کرتے، زخمی ہوئے، سر دو پارا ہوا، جس میں نازنی پہ تلوار اور تیر ایک ساتھ آگے پڑے، سمجھ میں کچھ نہ آیا، گھوڑے کی گردن میں باہوں کو ڈال دیا، گھوڑا لشکر یزید کی طرف لے کے چلا گیا۔ ایک مرتبہ اس بچے نے آواز دی میری چچا میری مدد کیجیے۔ امام حسین دوڑے اپنے بچے کی مدد کرے، جناب عباس جری دوڑے تاکہ قاسم کی مدد کرے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ امام حسین اور جناب عباس آ رہے ہیں، ادھر کا لشکر ادھر کا لشکر ادھر ہوا، جناب قاسم زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے مولا کے چاہنے والوں ذرا احساس کرو، کبھی ہمارے پیروں میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، خاص کر ہڈی میں تھوڑا سے ٹھوکر لگ جائے،
کیا کیفیت ہوگی؟ ارے جناب قاسم کا پورا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو گیا۔ آقا حسین کا جسم نازنین مقتل کہتا ہے کہ شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوا۔ شہادت کے بعد احساس نہیں ہوتا، زندگی میں احساس ہوا کرتا ہے، زندگی میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ ہاتھ کٹ کے اگر گر جائے اور کوئی اسے ٹکڑے ٹکڑے کرے احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب جسم سے جدا ہو گیا، لیکن ہاتھ جسم میں رہے اور کوئی اسے زخمی کرے احساس ہوگا۔ قاسم کا جسم سالم تھا، گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے آ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ روایت کہتی ہے شہادت قاسم پہ امام علی مقام جب پہنچے، سرانے سر کو جھکایا، میرے لال تیرے چچا پہ شاخ ہے کہ تو پکارتا رہا، تیری نصرت نہ کر سکا۔ جسم کے ٹکڑوں کو چادر میں جمع کیا، گنج شہیدہ میں لے کے پہنچے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود احساس کر لیں کہ جو بچہ ابھی سے ہی وہ سالم گیا تھا، جب اس کو چادر میں ماں نے دیکھا ہوگا تو دل پہ کیا گزری ہوگی۔ واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ محمد۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین اور صالحین کا واسطہ ہے۔ دنیا کے یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین ایک ہو گئے ہیں اور تیرے رسول کے ماننے والے تیرے نیک بندے تنہا ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، ان مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی، فلسطین، یمن، ایران، سیریا، لبنان، عراق وغیرہ میں جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں، مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور ظالموں کے فتنے اور فساد اور شر کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ مولا کے چاہنے والوں، اس وقت حالات بہت خراب ہیں، دشمن اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا ہے، خصوصاً منافقین کی بدولت بیت المقدس خطرے میں ہے، اور بیت المقدس وہی خانہ خدا ہے جس میں شہدائے کربلا کی شہادت پہ خون کے آنسو بہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہم سب مل کے آئیں دعا کریں کہ بار الہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اور دشمنان خانہ خدا کو ذلیل و رسوا اور نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ، تجھے امام عصر کا واسطہ، امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے آوان انصار میں شامل کرنا۔ ماتم حسین۔ سکینہ کو بابا کا سر ملا، لپٹا کے سر کو سین سے، بچی نے یہ کہا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ اس کو کہتے ہیں یتیمی، یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد، یہ احساس ہوا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ کے بعد یتیمی کی سزا
देना है बाबा। आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। बाबा कहते हैं ये जिंदा के अंधेरे मुझसे मौत ही आएगी अब मुझको दिलासे देंगे। तेरी हर सांस ही रहती है सितम की जद पर। ऐसे जीने से तो मरना ही भला है बाबा। आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ। ले बहन पैद हुई तू ना आया बाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। आ गई शाम अलम लुट गए अहले हरम। रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा आलम। गुस्सा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली तू ना आया बाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर। है बरना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर। है अलमदार वफा उस बहन को बाखुदा। तुझसे डारत थी बड़ी तू ना आया बाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। क्या कहूँ शेर मेरे दाम को लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए। कलकत्ते कूफा कभी कलकत्ते शाम कभी। बारहा हम पे हंसी तू ना आया बाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी।
یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پر تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جبریلا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے سارے مشکی ساچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے کش نہ لبی تو نہ آیا غازی جبریلا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل میں سکون آئے پانی کے لیے بہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی جبریلا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناز علی بس میں دوہراتی رہی تو نہ آیا غازی جبریلا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا میرے نور نظر لب جگر آ جا رے 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 میری اجڑی ہوئی دنیا کے سہارے آ جا کب سے یہ بھوک جلی تجھ کو پکارے آ جا گھٹنیوں جل کے میرے راج دلارے آ جا جھولا خالی ہے تیرا جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے گھر آ جا رے 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 آ کے جھولے سے تجھے لے گئے شبیر کہاں ہائے ڈھونڈے تجھے اب مادر دل پیر کہاں جانتی ہوں تیرے ابو آنے کی تدبیر کہاں پھر بھی تکتے ہوں تیرے
بھی تکتی ہوں تیری راہ گزر آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے کیا خبر تھی مجھے تو مجھ سے بچھڑ جائے گا گھر میرا عالم غربت میں اجڑ جائے گا موت کا جست میں اب بھولا پڑ جائے گا تیرے بن کیسے کروں تیرے بن کیسے کروں گی میں گزر آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے چشم تر میں تیری تصویر لیے بیٹھی ہوں بہتے اشکوں کی میں زنجیر لیے بیٹھی ہوں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر لیے بیٹھی ہوں اٹھتا ہے درد جگر اٹھتا ہے درد جگر لگتے جگر آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے آ میرے لال تجھے سرور ذیشاں کی قسم دل مادر کے مچلتے ہوئے ارماں کی قسم سوگوں میں ڈوبی ہوئی شام غریباں کی قسم رات اندھیری ہے میرے رات اندھیری ہے میرے لاش کے کمر آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے آجا رے جھولا خالی ہے اسے آنکھ سے سجاتے بیٹا سنی آغوش ہے مادر کی بساتے بیٹا کس سے پوچھوں میں کہاں جاؤں بتا دے بیٹا ڈھونڈتی ہے تجھے ڈھونڈتی ہے تجھے ہر سمت نظر آجا رے 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 انسان بن وہ رات وہ اٹھتا ہوا دھواں نکلی پدر کو ڈھونڈنے ننھی سے ایک جان کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہو کہاں ایک لاش بول اٹھی بیٹی میں ہوں یہاں لے کر اسی صدا کے سہارے پہنچ گئی روتی ہوئی نشیب میں دکھیا پہنچ گئی بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں مقبل میں لاحقہ کی جب سرکٹ ملی تھی عمر 4 سال کی
جو اپنے آپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے کے سستیاں، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیاں، اس پر بنی تھی صاف ظالم کی انگلیاں، بچی جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے درد اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا، میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا، کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نہ وار کر، کی منتیں بہت کہ ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو گنجے اتار کر، چینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جو پدر کو سنایا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے در جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، حسین 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحابة الحسين وعلى